مجيد إنك حميد مجيد. اب سب مل کر اکٹھے پڑھیں. ایک دفعہ اور. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پکڑ لیتا ہوں. کیا حال ہے آپ لوگ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. یہ نہیں کام کرتا اس کو، اس سے میں کر رہی ہوں. اس سے نہیں، یہ زیادہ بہتر نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ابھی آپ کو آواز صحیح آ رہی کہ کم؟ سامنے ہونا چاہیے. ابھی آپ کو آواز آ رہی؟ چلیے ٹھیک ہے. تھوڑی ہوگی. اچھا میرے خیال ہے کافی ہو جائے گی. ابھی بولنے میں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی اس کو پھر پیچھے سے اس کی ایکو ختم کر دیں. شروع کریں؟ ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ فاطر کی چند آیات پڑھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام میں سے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں یا ایہا الناس. پلیز ایکو ختم کر دیجئے کیونکہ یا ایہا الناس اے لوگو. لوگوں میں کون کون شامل ہے آپ بتائیں گے؟ ہم سب شامل ہیں. کیا صرف مسلمان شامل ہیں یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ سب کے سب. کسی خاص رنگ یا فرقے سے تعلق رکھنے والا یا پھر سب. کسی خاص عمر سے تعلق رکھنے والا سب کے سب. سب کے سب. کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکار رہے ہیں. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمیں پکار رہا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. جب تک آواز صحیح نہیں ہوتی نا تو بات اس میں سے آپ کا کون سا ہے؟ یہ اس کو بند کر کے میں لے لیتی ہوں، پکڑ لیتی ہوں.
اس کو بند کر دیں. ٹھیک ہے، شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کا آؤٹ پٹ ہے نا، اگر اس کا رخ تھوڑا سا بھی ادھر ہو تو مشکل ہوتی ہے. اس کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ کے اس طرف کر دیں. چلیے اب بہتر ہے، شکریہ. بس اب چھوڑ دیجیے. اس کا رخ میری طرف نہیں کریں، تھوڑا سا ٹلٹ کریں، لوگوں کی طرف کریں، لوگوں کی طرف، کرسی کی. ہاں ایسے. اب دیکھیں، اب بہتر ہے، بہتر ہے آواز. جی اب صحیح ہو گئی انشاءاللہ. سب لوگ اب بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خطاب کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکارے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے، بات غور سے سننی چاہیے. اب دیکھیں، آپ کی زندگی میں جو شخص جتنا اہم ہوتا ہے، جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو آپ زیادہ ویلیو دیتے ہیں، آپ اس کی بات زیادہ توجہ سے سنتے ہیں. مثلا آپ کا بچہ آپ کو بلاتا ہے، اکثر ماں کو میں نے دیکھا ہے بچے بلا رہے ہوتے ہیں ماما ماما، اور ماما سنتی ہی نہیں. ماما کبھی اپنے کاموں میں لگ جاتی ہیں، کبھی کسی فون پر ہوتے. اب تو مامائیں جو ہیں وہ فون پر ہوتی ہیں زیادہ تر، اور ان کو سنائی بھی نہیں دیتا کہ بچے ان کو پکار رہے ہیں. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات نہ سنیں تو کیا ہوتا ہے؟ چلیے اپنے اوپر لے کر دیکھیے. اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تو کیا ہوتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے آپ کی بات نہیں سنتے تو پھر آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ چیخ کے سناتے ہیں آپ ان کو. پھر آپ ان کے پاس کیا کرتے ہیں؟ جا کے ان کے سر پہ کھڑے ہو کے ان کو ڈانٹ کے کہتے ہیں تم نے سنائی نہیں دیا، میں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. حالانکہ بچوں کو تو ہم نے صرف جنم دیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ہم تو اپنے بال بال کے لیے اللہ تعالیٰ کے مرہون منت ہیں، اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو پکاریں تو پھر انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ پوری توجہ کے ساتھ سب چیزیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی بات سنیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. تو یا ایھا الناس، اے لوگو کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، الحمید تعریف کے لائق ہے، بہت تعریف والا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تو اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں بتا رہا ہے کیا؟ کہ تم میرے محتاج ہو، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، اور بعض اوقات اس کے بڑے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جتنی دفعہ آواز آئے گی میرے دھیان بڑھ جائے گا. اب
تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں میری ضرورت ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، کس چیز میں، کہاں کہاں، ہر چیز میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، سورۃ الملک کے آخر میں آتا ہے نا، کیا تم نے غور کیا کہ اگر تمہارا پانی زمین کی گہرائیوں میں چلا جائے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو یہ بہتا پانی تمہیں کون لا کر دے گا؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ اگر پانی اتر جائے زمین کے نیچے سارے کا سارا، یہ سمندروں کا بھی اتر جائے اور دریاؤں کا بھی اتر جائے اور کنوؤں کا بھی اتر جائے، ہم پانی پیدا کر سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی فیکٹری ہے جس میں پانی پیدا ہوتا ہو؟ نہیں، نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک لے تو ہم اس کو نہیں لا سکتے۔ جیسے وہ دعا پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد، آپ کیا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ لا مانع، کوئی منع کرنے والا ہے ہی نہیں، روکنے والا ہے ہی نہیں، لما اعطیت، جو تو ہمیں عطا کرے، جو تو دے وہ کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی، اور کوئی دینے والا نہیں، لما منعت، جس سے تو روک لے۔ تو اس بات کا احساس کرنا، اس بات کو سمجھنا ہماری زندگی میں بے حد ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ اکثر بچے کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، نماز پڑھو، فلاں کرو، فلاں کرو، کیوں آخر؟ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے تو اس لیے وہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے جن و انس، تم سب کے سب اول اگر سب سے نیک انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر تم سب سے زیادہ فاجر، نافرمان، فاسق کی طرح ہو جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، کچھ نہیں جاتا۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی اپنی پیدائش سے لے کے موت تک سجدے میں پڑا رہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو بات یہی ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، لمحے لمحے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دفعہ کہہ دینا کہ فلاں کی، ملک الموت کو کہ فلاں کی جا کے جان نکال لو، پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو وہ جان واپس نہیں دے سکتے، کوئی روح نہیں پھونک سکتا۔ اگر کوئی مردوں میں روح پھونک سکتا ہوتا تو پھر کوئی نہ مرتا، جو جانے لگتا اس کو واپس لے آتے، لیکن ایسی کوئی چیز ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، خود بھی بے نیاز ہے اور وہ بے نیاز کرتا بھی ہے۔ الحمید خود سے خود تعریف والا ہے، یعنی اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ قابل تعریف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اور اکثر ہمیں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے، ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، فلفلمنٹ نہیں ہوتی۔ جب انسان کے پاس دنیا نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر بڑا گھر ہوگا یا بڑی گاڑی ہوگی یا بڑی
بہت بڑا کوئی میری جاب ہوگی یا بزنس ہوگا یا بچے ہوں گے تو پھر میری زندگی کمپلیٹ ہو جائے گی. جو لوگ یہاں یو کے میں نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طرح یو کے کا ویزا مل جائے اور ہم یو کے پہنچ جائیں تو کیا ہوگا، ساری زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن جو یہاں رہتے ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان ہوئی ہے یا مشکل ہوئی. ٹھیک ہے آسانیاں ہیں لیکن آسانیوں کے ساتھ مشکلات بھی بہت ہیں، ایسی ایسی مشکلات ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو بات یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو پھر ہم مطمئن اور خوشحال انسان بن جائیں گے. نہیں، خوشحالی، اطمینان، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کی فرما برداری میں ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے. اور پھر یہ جو ہے نا کہ تم اللہ کے محتاج ہو، یعنی اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہر ہر موڑ پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں. آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بولنا سکھا دیا. ہم میں سے الحمدللہ ہم سب بولنے والے ہیں، زبان ہے ہمارے پاس، ہم بولتے ہیں. لیکن اس زبان کو کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے یہ پھر کون سکھائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی سکھائے گا. اور جو اس نے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ نہیں بولنا اور یہ بولنا ہے، یہ بولو گے تو درجات بہت بلند ہو جائیں گے، اور اگر اس کے اپوزٹ بولو گے تو بہت نیچے چلے جاؤ گے. تو یہ رہنمائی کہاں سے ملے گی ہمیں؟ ایک ہے انسانوں کی رہنمائی اور ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی. دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں سوائے قرآن و سنت کے، یہ سارے کے سارے انسانوں کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی ہیں. ان کے خیالات ہیں، ان کی عقل ہے، ان کے تجربات ہیں، ان کی ریسرچز ہیں، ان کی طرف سے ہیں یہ سب. اس کے مقابلے میں قرآن اور سنت دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. قرآن میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب ایک گائیڈنس آپ کو ملتی ہے دنیا کے علوم پڑھ کر کسی بھی شعبے میں، اور ایک وہ گائیڈنس ہے جو آپ کو قرآن سے ملتی ہے. ایک خالق کی بھیجی ہوئی گائیڈنس ہے اور ایک مخلوق کی دی ہوئی گائیڈنس ہے. کون سی گائیڈنس پرفیکٹ ہو سکتی؟ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جس نے پیدا کیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے، وہ انسان کو انسائڈ آؤٹ جانتا ہے، ہر چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں، اس کے نفس میں کیا کیا خیالات اٹھتے ہیں، اس کے خیالات تک سے ہم واقف ہیں. تو جو رب ہمارے خیالات سے واقف ہے، ہماری سوچوں سے واقف ہے، ہمارے جذبات سے واقف ہے، ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے، جو کہ انسان یا تو خود جانتا ہے یا اپنے آپ کو خود بھی نہیں جانتا ہوتا جتنا اس کا رب اس کو جانتا ہے. تو جو جانتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو ہمیں اصل میں وہ ہمیں اون کرتا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے ہمارے بارے میں، یا خود ہمارے نفس کا، یا لوگوں کا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جو اللہ ان سے چاہتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے، ان کی عقل کہتی ہے، ان کی سوچ کہتی ہے. اب اس میں سے بہتر کیا ہے؟ اس کی بات ماننا جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، یا پھر کسی مخلوق کی اور خود اپنے ہی نفس کی؟
قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تم نفس کی پیروی کرو گے تو تمہیں وہ ہدایت کے رستے سے ہٹا دے گا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو بہت زیادہ برائیوں پہ اکسانے والا ہے. ان ساری باتوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو سیریسلی لینا چاہیے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ لینا چاہیے. دنیا کے علوم پڑھیں جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے آپ کے علوم ادھورے ہیں، انکمپلیٹ ہیں، کیونکہ وہ انسانی ہیومن اسکالرشپ پر مبنی ہے. جبکہ دوسری طرف قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. لہٰذا ہمیں صحیح زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں بھی پرامن زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے بے حد ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی بھیجی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی کتاب پڑھیں، ہم اس کی تلاوت کریں، ہم اس کے بھیجے ہوئے رسول کی پیروی کریں، ہم اس کی دی ہوئی تعلیمات پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ساری ہماری ضرورت ہے. اس لیے فرمایا اگر تم نہیں کرو گے تو ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو یہاں سے لے جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہماری غلطیوں کے باوجود، ہمارے گناہوں کے باوجود وہ ہمیں جینے کا موقع دیتا ہے، اس دنیا میں رہنے کا موقع دیے جا رہا ہے. ورنہ وہ اپنے نافرمانوں کو صرف ایک کن کہہ کے سب کو مٹا سکتا ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، یعنی جو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ان سب کو ختم کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق لے آئے. اور آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہی ہیں نا، ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن آ رہی، ایک کے بعد ایک. تو یہ تو ایک گریجولی سلولی پروسیس ہوتا ہے کہ 100 سال کے اندر ایک جنریشن پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے، پھر نئے طریقے آ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی لے جا سکتا ہے. جیسے اس نے قوم نوح کو ملیا میٹ کر دیا، سب کو ڈبو کے غرق کر دیا. قوم عاد کو ہوا چلا کے، ہوا نے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو ایسے پھینکا کہ ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، سر الگ ہو گئے. پوری قوم کو جو اپنی طاقت اور اپنی قوت پر جس کو بڑا مانتا اس کو ہوا کے ذریعے مار دیا. ہوا بھی تو اللہ کی مسخر کی ہوئی ہے، ہمارے عزت سے تو نہیں چلتی، اللہ ہی بھیجتا ہے. تیز کر دے آہستہ کر دے وہی بھیجتا ہے. اور پھر قوم سمود کو ایک چیخ نے تباہ کر دی. چیخ کیا ہے؟ وہ بھی آواز ہے. ہوا کیا ہے؟ ہوا کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، انویزیبل ہے، صرف محسوس کرتے. صرف اللہ کے حکم سے اس میں تیزی آئی، سب ختم ہو گئے. چیخ آواز میں تیزی آئی، سب ختم ہو گئے. پانی زمین سے ابل پڑا، آسمان سے اتر پڑا، سب ختم ہو گئے. قوم لوط آسمان کی طرف اٹھا کے واپس لا کے زمین پہ پٹخایا گیا، ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی، سب ختم ہو گئے. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اور کرتا چلا جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہیں سکتا اور مجھے کوئی حساب نہیں دینا اور مجھے کوئی جواب نہیں دینا. آپ دیکھیں گناہوں کی کثرت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اسے یہ بھول جاتا ہے اور اسے کوئی پکڑنے والا ہے، اور اس کو موت کے بعد، مرنے کے بعد اللہ کے آگے کھڑے ہونا اور جواب دینا اور حساب دینا. تو نافرمانی کر کے، اللہ سے دور ہو کے، اللہ کی حدوں کو توڑ کے، پار کر کے، کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں. کیونکہ جو ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے نا کہیں بھی، وہ اس بندے کو کرپٹ کر دیتی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا، میں جو چاہوں کروں. کلا ان الانسان لیطغی
الرآہ استغنا، ہرگز نہیں انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ہو کیئرس، آج بچے بچے کی زبان پہ ہو کیئرس، مجھے نہیں کسی کی پرواہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سرکشی کرتا ہے، الرآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو خود مینج کر سکتا ہوں۔ لیکن کتنے دن یہ آزادی کب تک ہوتی؟ اور موت کا فرشتہ کسی بھی وقت کسی کو بھی آ کے پکڑ کے لے جا سکتا ہے۔ مجھے تو بعض اوقات ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جو لوگ زمین پر اللہ کے نافرمان ہیں، مجرم ہیں، ان کے پاس جب موت آتی ہے فرشتہ آتا ہے اور ان کو پکڑ کے قید کر لیتا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ قید ہو جاتے۔ دنیا کی جیل سے تو چھٹکارا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی جیل سے کسی کا چھٹکارا ہونے والا نہیں، وہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی گڈ ول کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو دیکھیں گے، جب بعد میں دیکھی جائے گی، کر لیں گے، نہیں، دیر اینڈ دین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، سارعوا، مسارعہ کہتے ہیں تیز بھاگنے کو، دوڑنے کو، اور مقابلے پہ دوڑنا، باب مفعلہ ہے، یعنی دوڑو، اور صرف دوڑو نہیں بلکہ مقابلے پہ دوڑو، کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی گناہوں کا بوجھ اتار پھینکو۔ گناہ کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ یہاں ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کس چیز کا بوجھ ہے؟ یہ گناہوں کا بوجھ ہے۔ دنیا میں جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو وہ چیز انسان کے اوپر ایک بوجھ بن جاتی۔ اللہ کی نافرمانی کو ایک گندگی سے تشبیہ دی جا سکتی، جس کو انسان کو اپنے اوپر لادے نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان ہے ہم، غلطی ہوگی، ہو گئی تو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ۔ جب ہم راستہ بھول جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایگزٹ لے کے واپس آتے ہیں کہ نہیں، ادھر نہیں جانا مجھے، چاہے سڑک کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کہیں جا رہے تھے، بہت رش تھا، کینیڈا میں جو مین اس کی ہائی وے ہے 401 کہلاتی ہے، 401 پہ بہت رش تھا، تو اس کے ساتھ ایگزٹ جا رہا تھا 407 پہ جو پیڈ ہائی وے ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو پیڈ ہائی پہ چلتے ہیں اور اس رش سے باہر نکلتے ہیں۔ ادھر چلے گئے، ادھر کوئی گاڑی تھی، بڑے خوش ہوئے، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جب آگے پہنچے تو جہاں جانا تھا اس کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں تھا، وہاں واپس آنا پڑا، پھر 401 پہ ہی جانا پڑا۔ تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں 401 ہوتی ہے جس پہ بڑا رش ہوتا ہے، ہرڈل ہی ہرڈل، ہرڈل ہی ہرڈل، انسان سوچتا ہے اس سے نکلنے کے لیے میں کچھ اور کر لیتا ہوں، اور وہ اللہ کی حدیں پار کر کے، نافرمانی کر کے خوش ہو جاتا ہے وقتی طور پر کہ اب مجھے اپنی مرضی کرنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن کب تک؟ واپس لوٹو، واپس لوٹو، اصل سڑک پہ چلو، تب منزل ملے گی۔ بھول گئے تھے راستہ، کوئی بات نہیں، واپس آ جاؤ۔ اللہ کی طرف لوٹنا بے حد ضروری ہے، اور توبہ کا لفظی مطلب بھی عربی میں واپس لوٹنا، پلٹنا ہے، واپس آنا۔ یعنی تم اللہ کے راستے پہ چل رہے تھے، نفس کی کسی خواہش سے، یا شیطان کے کسی وسوسے سے، یا ماحول کے کسی اثر سے تم نے راستہ چھوڑ دیا، غلط ایگزٹ لے لیا، اور آگے جا رہے تھے تو پھر تو منزل بالکل ہی کھو گئی۔ جو ہی خیال آیا کہ میں غلط راستے پہ آ گیا، تو واپس آ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ اس لیے ضروری ہے کہ توبہ کے ذریعے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں،
اس کا حساب ختم ہو جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے نا تو اب اس کو لے کے بیٹھ نہیں جاؤ، اس کو اپنے سے دور کرو. یعنی آپ دیکھیے اگر ہمارے جسم پہ کوئی چیز آ گرے جو گندی ہو، تو بعض اوقات ہوتا ہے نا پرندے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سر پہ آ گرتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ تھوڑی سوچتے تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گی تو میں اس کو جھاڑ دوں گی. کیا کرتے ہیں؟ فوراً واش کریں گے. جو صحیح صفائی پسند ہے وہ تو واش کریں گے، وہ تو صرف ٹشو سے بھی پوچھ کے کام نہیں چلے گا، واش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ گندگی کے ساتھ رہنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. گناہوں کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے، گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اس بوجھ سے نکلنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس وقت تک انسان سکون پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ بوجھ اپنے سے اٹھا نہیں دیتا. اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے صرف توبہ کے ذریعے، معافی مانگ کر، بخشش. اور توبہ کیا ہے؟ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں بھول گیا تھا، میں نے آپ کو ناراض کیا، مجھے احساس ہو گیا، میں انتہائی شرمندہ ہوں، میں تیری جناب میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے، میرے اندر غلطی، میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، میری غلطی. جب اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بات، اس کی دعا قبول کر لی. اور پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی گہرائیوں سے باہر نکالا اور پھر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور پھر وہ یعنی کہ خوشحال زندگی جیے. لیکن یہ کس کے بعد؟ غلطی کے اعتراف کے بعد. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی، پھل کھا لیا، کیا کیا انہوں نے؟ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک شیطانی رویہ ہے اور ایک انسانی رویہ ہے. انسانی رویہ کیا ہے؟ غلطی ہو جائے تو واپس اصل کی طرف لوٹ چلو. اور شیطانی رویہ کیا ہے؟ اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دو، کسی اور کو بلیم کرو. شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو بلیم کیا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے تو نے جس کو پیدا کیا آدم اور اس کی اولاد کو سیدھے رستے سے ہٹاتا رہوں گا. اس نے اپنی زندگی کا 24/7 کا مشن بنا لیا، اور وہ کسی وقت تھکتا نہیں، کسی وقت رکتا نہیں. ہم سو جاتے ہیں، وہ سوتا نہیں. ہم غافل ہو جاتے ہیں، وہ نہیں اپنے کام سے غافل ہوتا. وہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ انسانی ذہن میں وسوسے ڈالے، انسان کے دل میں، ذہن میں نہیں، دل میں وسوسے ڈالے، اس کو اللہ سے بدگمان کر دے، اس کے نبی سے بدگمان کر دے، اس کی کتاب سے دور کر دے، دین والوں سے دور کر دے، اچھے کاموں سے دور کر دے. اور یہ ساری چیز سوچ سے شروع ہوتی ہے. جب سوچ منفی ہوتی ہے، جب سوچ نیگیٹو ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. اور جب اللہ سے دور ہوتا ہے اور بخشش نہیں مانگتا تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ میں کس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا میں اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو، اس سے معافی مانگے، اس کے حضور حاضر ہو اور اس سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی بسر کرے. اور وہ ملتی ہے قرآن و سنت سے. نو میٹر واٹ، موت کا نہیں پتہ کب آئے گی، کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ علم کے بغیر عمل ہو ہی نہیں سکتا. انسان کے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ پتہ کرے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں. آپ دیکھیں جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا، ڈرائیور، تو ایک ہے جی پی ایس لگا لیا آپ نے، گوگل میپ نکال لیا، ڈائریکشنز آپ اس سے لے رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جو سائڈ پہ آپ کے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ کس کی سنتے ہیں؟
کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم گاڑی میں ایک پرانے رستوں پہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں نا، اور ہسبینڈ کسی اور طرف نکالے تو ایک دم چلا اٹھتے، یہ کیا کیا آپ نے، کدھر کو ٹرن لے لیا؟ کہتے بھائی میں تو میپ کو فالو کر رہا ہوں، وہ فلاں ہائی وے پہ رش تھا، اس نے مجھے ادھر موڑ دیا، وہ صحیح جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کہنا وہ مانا جائے. اب آپ سوچیں، ایک ہماری زندگی گزر رہی ہے لوگوں کی باتوں کے مطابق، لوگ جو کچھ ہم سے چاہتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وہ لوگ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں، قل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اس کے مطابق چلو گے تو منزل تک پہنچو گے. اور اگر لوگوں کی باتوں پہ چلے، وہ ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، کسی کا کلچر کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی خواہش کچھ اور کہتی ہے، شیطان کچھ اور چاہتا ہے، انسان کتنی چیزوں میں بڑھ جاتا ہے، کس کس کو خوش کرے گا؟ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ کیا کریں، اللہ کی بات مانیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہ اپنے سر نہیں لے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا کوئی شخص کسی کو بلائے گا کہ ادھر آؤ تم میرے گناہ کو اٹھا لو، وہ کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، وہ لے ہی نہیں سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی مدد نہیں کر سکتا. قُلْ انما تنذر الذین یخشون ربهم، آپ تو بس انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غائبانہ طور پہ، دیکھے بغیر رب سے ڈرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے وہ اپنی ہی خاطر کرتا ہے، کسی پر احسان نہیں. اور نفس کا ایک ہوتا ہے ظاہری طہارت، نہانا دھونا، کپڑے پہننا، میک اپ کرنا اور اپنے آپ کو سجا بنا کے رکھنا، یہ سب کچھ ظاہریت ہے، اس سے انسان خوش نہیں ہو سکتا، یہ صرف آدھی بات ہے. خوشی کے لیے کیا چاہیے؟ نفس کا تزکیہ چاہیے، اندر صاف ہو، اندر چمک رہا ہو، اندر خیر ہو، اندر اطمینان ہو، سکون ہو، خوشی ہو، راحت ہو، سکینت ہو. اور جو اندر سے، جس کا اندر بگڑا ہوا ہے نا، جو ظاہر کتنا بھی لبادہ اوڑھ لے، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. تو جو کرے گا تزکیہ اپنے اندر کا، اندر کی صفائی کرے گا، وہ اپنی خاطر کرے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. اگر صاف ستھرے ہو کے گئے تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں، اور اگر گناہوں کا بوجھ لے کر گئے تو اللہ کی ملاقات کے وقت پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور نور، روشنی. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہوتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہوتے. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے. وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو لوگ قبروں میں دفن ہے نا، ان کو کوئی بھی نہیں سنوا سکتا، آپ نہیں سنا سکتے. اب یہاں یہ جو بات کی گئی ہے نا، کمپیریزن کیا گیا، ٹھیک ہے، کمپیریزن کس چیز کا کیا گیا؟ نابینا اور بینا کا. آنکھوں والا اور نابینا کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں. اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے؟ نہیں. سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے؟ نہیں. زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے؟ نہیں. اسی طرح جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ کر زندہ ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو روشنی ملتی ہے، وہ لوگ اور جو اندھیروں میں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ بات سنوا دیتا ہے، نہیں سمجھا دیتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور،
آپ یعنی تبلیغ کرنے والا، یا خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد آپ کی امت میں جو بھی کسی کو سیدھے رستے پہ لانا چاہے گا تو ان کو نہیں لا سکتا جو قبروں میں دفن ہے. قبر میں دفن ہونے والا مطلب ہے کہ مردہ جب دفنا دیا جاتا ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی جواب نہیں ملتا، آپ جو مرضی اس سے کہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو نہیں سنواتا، کچھ کو سنواتا ہے کچھ کو نہیں سنا. کیا باقی لوگوں کے کان نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو کیوں نہیں سنواتا؟ سوچے ذرا. سننا نہیں چاہتا. جو سننا نہیں چاہتا وہ مانے گا بھی نہیں، اور جو مانتا نہیں وہ اس کی کبھی بھی حالت بدل نہیں سکتی. تو یہاں پر جو بات بڑی حقیقت کھول کے بیان کر دی گئی وہ یہ کہ جیسے اندھیرا اور روشنی، زندہ اور مردہ کا فرق ہے نا، ایسے ہی قرآن سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے کا فرق ہے، ان کی زندگیوں کا فرق ہے، ان کی موت کا فرق ہے، اور ان کے قبر کا فرق ہے، اور ان کے قیامت کے دن اٹھنے میں فرق ہے. اب یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چوز کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو حاصل کرنے کا کوئی وقت ہے، کوئی شوق ہے، یا ہم انتظار میں ہی ہیں کہ بڑے ہوں گے تو پھر کچھ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، لیٹر آن. نہیں، کل کس نے دیکھا؟ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. لہٰذا جو آج کر سکتے ہیں آج ہی ارادہ کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی گھر میں ٹیچر آ کے پڑھا دے، کوئی آن لائن ٹیچر پڑھا دے، کسی مسجد میں آپ جا کے پڑھ لیں، کسی مدرسے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی طرح جس کو تڑپ لگ جاتی ہے نا کہ نہیں اس کے بغیر تو گزارے. دیکھیے 4-5 چیزوں کو سامنے رکھ کے سمجھایا گیا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں. جو لوگ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ سائے میں آ جاتے ہیں، اور جو نہیں وہ دھوپ پہ تپتے پھرتے ہیں، مسائل کا حل نہیں ملتا. تو یہ تھی چند باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی. ماشاءاللہ آپ میں سے کئی بہنیں قرآن مجید پڑھ بھی رہی ہیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور کچھ منتظر ہیں، ابھی انتظار کر رہی ہیں. تو میرا پیغام انہی کے لیے ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یہ شہد نہیں چکھی، اس کا مزہ نہیں اٹھایا، وہ ضرور آگے بڑھیں، ڈریں نہیں، فکر نہیں کریں کہ روز پڑھنا پڑے گا. ہفتے میں 1 دن شروع کر لیں، 2 دن شروع کر لیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ ہاں میں یوٹیوب سے سنتی ہوں، میں فلاں جگہ سے، ٹھیک ہے وہ بھی سن لیں، لیکن باقاعدہ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ بن کے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے سے پوچھا جائے گا. استاد ہوگا وہ پوچھے گا مجھ سے، اور جب وہ پوچھے گا میں کیا جواب دوں گی، چلو میں پڑھ لوں. تو تھکے ہارے بھی ہو تو انسان پڑھ لیتا ہے. اس لیے میں یہی کہوں گی کہ جو جہاں کہیں بھی رجسٹر ہو کے پڑھنا چاہتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو اہمیت دے کر اچھی طرح ایک دفعہ سمجھے اور پھر اس کو دہراتا رہے تاکہ ایمان تازہ رہے. میں چاہوں گی کہ اس وقت آپ کو موقع دوں کہ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے دل میں بات ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا جو آیات میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس، 10-12 منٹ ہیں جس میں میں آپ سے بات کر سکتی ہوں، ملاقات کر سکتے ہیں. جی پیچھے سے آپ کھڑے ہو کے بات کیجیے. جی سوری مجھے خود بتانی چاہیے تھی. یہ آیت نمبر 15 تھی جس سے میں نے شروع کیا، اور یہ تھی آیت نمبر 22 جہاں میں نے ختم. ویلکم. جی آپ فرمائیے، آپ کھڑے ہو جائیں، مجھے آواز آئے گی یہاں. جی وعلیکم السلام.
جب میرا بیٹا ہوا تو اس کو بھی آپ کی آواز کے لیے جب اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے. میں تو جگانے والوں میں سے سلانے والوں میں سے نہیں ہوں. جی فرمائی. جی آپ فرمائی. وعلیکم السلام. سچ ہو جاتی ہے کہ 10 سب سے ہر نماز کے بعد نہ وہ دو تین نماز میں آپ کی نام آ جاتی ہے نہ اس کا جیسے ایک بار ملا دیتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ملاقات کا ایسا ہی شوق دے دے. جو ہم بندوں سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھی ہماری ایسی اس سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے کہ ہم باقی دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے محروم نہ کرنا ہو. یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں کام کرتا. اچھا ٹھیک ہے. میرے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہم لوگ کی زندگی میں بہت سارے پرابلم ہوتی ہے جو ہم لوگ میں جا کے کسی کے بارے میں پوچھ نہیں سکتے. تو البتہ ہم لوگ کے لیے ایسی فارم ہے جہاں پہ ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کریں آپ کی طرف سے ہو اور طرف سے ہم لوگ کے پاس کوئی آنسر آ جائے تو وہ ہم لوگ کے بہت آسان ہو جائے گی. اوکے انشاءاللہ. ایسا ہے کہ الہدیٰ اسلام آباد میں ہم نے ایک گائیڈنس زون بنایا ہوا ہے جس میں سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں, کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے, مشورے بھی دیے جاتے ہیں, فقہی سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں. ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم یہاں بھی الہدیٰ UK میں بھی کوئی ایسا سلسلہ قائم کریں. ویسے تو یہ کہ اگر آپ وہاں بھی کانٹیکٹ کریں تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو بات ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کاؤنسلر جو ملتے ہیں وہ ڈپریشن کے لیے اور تھراپی جو ملتی ہے وہ لوگ ہر دم کرسچن ہوتی ہے اور وہ لوگ دین کی طرف نہیں کرتے. تو کوئی بھی ہو جو ہم لوگ کے ساتھ کاؤنسلنگ ہم لوگ کے لیے بہت اچھی ہے. کیا کوئی نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ لوگوں کو یہ کال کریں اور پھر ان کو جو ہم پلان کر رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ کل ہماری میٹنگ بھی ہے اس سلسلے میں کہ خواتین کے لیے جو خاص طور پر ریلیجن سے متعلق سوالات ہیں, آپ کے کوئریز ہیں, ان کے جواب کے لیے, اور پھر کاؤنسلنگ کے لیے بھی اسلامک کاؤنسلنگ کے لیے ہم ایک سروس آفر کریں الہدیٰ کے اندر. تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کانٹیکٹ کہاں کر سکتے ہیں. جی کمیونٹی چینل ہے آپ کا الہدیٰ UK. اوکے اچھا ہاں اچھا دیکھیے یہ تو بڑا اچھا کہ یہ سامنے آپ دیکھیں جوائن اور کمیونٹی, یہ کیو کوڈ ہے, یہ نظر آ رہا ہے. آپ اپنے فون سے اس کو اسکین کر کے چلے جائیں, اس سے آپ کے پاس سارے کانٹیکٹس آ جائیں گے. آپ وہ کمیونٹی جوائن بھی کر سکتے ہیں. پھر اپنے سوالوں کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جی اس کے بعد میں نے شارٹ کورسز کیے لیکن وہ بس بچے ایک کے بعد ایک ہوا اور وہ رہتا گیا. حالانکہ مجھے یہاں پہ بھی سب کہہ رہے تھے آ جاؤ واپس آ جاؤ, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے میرے لیے. اور مجھے فیل ہوا کہ نہیں مجھے واقعی, اور انہوں نے بتایا کہ کل سپٹمبر سے, کل کے لیکچر میں بتایا تھا کہ سپٹمبر سے تعلیم القرآن اسٹارٹ ہو رہا ہے. تو مجھے اتنی موٹیویشن ملی ہے اور میں کل رات کو بھی گھر بھی گئی, ڈرائنگ کرتی رہی اور الحمدللہ ارادہ کیا ہے آپ کی دعا کیجیے انشاءاللہ
کہ جو میرا سفر درمیان میں چھوٹ گیا تھا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کمپلیٹ کروا دے بالکل. انشاءاللہ. ایک بات میں آپ سب بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اور جو ہمارا ساتھ ہے نا، وہ کسی کورس کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی بھر کا ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیں اپنی ذات کے لیے بھی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے بھی مسلسل ایک ہمت، طاقت چاہیے ہوتی ہے. صرف فزیکل اسٹرینتھ نہیں بلکہ ایمانی قوت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، آندھیاں اتنی تیز ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، اور وہ قرآن کے ذریعے آپ کو ملتی ہے وہ طاقت. پھر قرآن صرف دنیا کی زندگی کے لیے نہیں، قبر کی زندگی کے لیے بھی وہ ہمارا ساتھی ہوگا اگر ہم دنیا میں اس کو پکڑے رکھیں گے، اور پھر آخرت کے دن کیا ہوگا؟ سفارشی ہوگا. اور اللہ کے خاص بندوں میں اہل القرآن ہیں جو قرآن والے ہیں. لہٰذا آپ اسے ہر ایک یہ سوچے کہ میں نے قرآن کو کس طرح پکڑنا ہے، کیسے اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا ہے تاکہ وہ آگے بھی میرے ساتھ ہو. کہاں سے آئے آپ؟ ہیٹفیلڈ سے آئے ہیں. about 50 miles ہم لوگ ٹریول کر کے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کی ہمارے بچوں کے ساتھ آئے تھے، ہسبینڈ کے ساتھ. یہاں آ کے جب کہا کہ پہلی 3 روز صرف ہمارے اسٹاف کی ہے، تو وہ پہلی چیز دیکھ گئی کہ جو قرآن والے ہوتے ہیں اس دن قیامت کے دن بھی الگ صفوں میں ہوں گے. تو وہ چیز بہت دل میں لگی کہ ہاں یہ ان کے ساتھ آئے ہیں، وہ قرآن والے لوگ ہیں. اور شوق تھا آپ کو بھی دیکھنے کا کہ کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. بس میں یہ پوچھتی جا رہی تھی کہ کیسے چنتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو بھی چن لے. آپ بھی چنے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ شوق ہوتا ہے نا وہ سمجھے چنا ہوا ہے، اس کو راہ مل جاتی. آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف میری رہنمائی کی. میں اپنے سارے سٹاف سے یہ کہوں گی، اپنے الوداع کے ساتھیوں سے، کہ نیکسٹ ٹائم سے آپ فرنٹ روز میں نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگوں کو بہت موقع مل چکا ہے، بہت مل چکا ہے. وہ لوگ جو کبھی کبھی ان کو موقع ملتا ہے، آپ کو تو صبح بھی موقع ملا ہے، پھر اور بھی مل جائیں گے. آپ لوگ والنٹیئر کیا کریں، دوسروں کو ترجیح دیں اپنے اوپر، ان کو آگے بٹھائیں اور خود پیچھے چلے جایا کریں. مجھے سچی مجھے تکلیف ہوئی ہے ان کی بات سن کے کہ ان کا حق زیادہ تھا نا. جی وعلیکم السلام. جی آواز نہیں آ رہی، ان کو دیجیے ذرا. جی لاسٹ میں حج کو گئی تھی تو میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. انا للہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت پہلی دعا صبر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سنبھالے. پورا 1 سال بہت صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کروایا. آگے بھی میرا سوال یہ استاد ہے کہ جب اس وقت میں نے اللہ سے صبر مانگا اور اللہ کی قدر پہ میں نے اور میرے بچوں نے بہت اسی وقت شکر کیا اور قبول کیا اللہ کے فیصلے کو. ایز اے مسلم ظاہر ہمارا ایمان ہے، لیکن بہت سارے لوگوں سے مجھے یہ سننے کو ملا کہ میری فیملی میں کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے ہسبینڈ جب برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو گئی کیوں، آپ ان کو لے کر کیوں گئی. تو میں کہتی ہوں کہ موت تو ہماری آلریڈی ہماری پیدائش کے ساتھ ریٹن ہوتی ہے، زمین ایمان کا حصہ ہے. لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین پر فوت ہو. ہمارے فورتھ منتھ جب ہم ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری دن ہوتی ہے موت، اور موت کا وقت اور جگہ اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کے ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں ہر چیز. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالکل. مجھے تو حج پہ جانا تھا اور ان کو بھی جانا تھا کیونکہ ان پہ فرض تھا اور انہوں نے فرض کی ادائیگی کے لیے چوز کیا. وہ ایک چیز مجھے دل میں بار بار پتہ نہیں کیوں میرے ذہن سے لوگ ڈالتے ہیں کہ آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ گئی کیوں ان کو حج پہ لے کے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کا اعتراض ہے اسی قسم کے، اور ہمیشہ یہ دیکھا کریں یہ اعتراض کرنے والا خود کیا علم رکھتا ہے، اس کا اپنا ایمان کیا ہے، اس کا اپنا تقویٰ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات کون کہتے بیٹھ جائیے، میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہی،
جب جنگ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے، جب جنگ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے تو کس نے کہا تھا کہ لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلوا؟ کس نے کہا تھا؟ تو پھر کیا ایسے لوگوں کی باتیں توجہ کے قابل ہوتی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، یہ کیوں گئے میدان میں؟ ہم نے منع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود واپس آ گئے تھے نا منافقین۔ تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ دین کی سمجھ نہیں لوگوں میں، لہٰذا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی باتیں قابل توجہ نہیں ہوتی، ہر ایک کی بات کو بہت امپورٹنس نہیں دیا کرتے۔ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں، یہی میں نے کہا نا، کچھ لوگ اپنے تجربوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور کچھ رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اچھا، یہ کچھ اسٹال بھی ہے آپ کے لیے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کا کارڈ ہے، رزق میں فراخی کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ حسن اخلاق، آپ کو پتہ ہے کہ اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی۔ اب حسن اخلاق ہے کیا، اچھا اخلاق ہے کیا، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں وہ اتھینٹک احادیث اور آیات جمع کی گئی ہیں جن کو پڑھ کے اور اس کے مطابق عمل کر کے ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب، اس میں حدیثیں عربی میں بھی ہیں اور ان کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ایک ایک پیج یا ایک ایک چیپٹر یا ایک ایک حدیث، ایون میں نے اپنے بچے کو اس طرح پڑھائی ہے کہ ہر روز ہم ایک حدیث پڑھیں گے، وہ کچھ مہینے لگ جاتے ہیں پڑھنے میں، چھوٹا تھا جب، ایک ایک حدیث پڑھتے 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 وہ کتابیں ختم ہو گئی۔ کئی کتابیں میں نے اس طرح اپنے بچے کو پڑھائی، اس سے بچوں پر برڈن بھی نہیں ہوتا اور ان کو یقین بھی ہوتا کہ اماں اپنے پاس سے کہانی نہیں سنا رہی، یہ کہیں لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے پڑھنا اور زبانی باتیں کرنا دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ دعا بک ہے، بچوں کو دعائیں سکھائیں کیونکہ دعاؤں کے ساتھ پروٹیکشن ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت کرے اور ان کے مستقبل کو بہتر بنائے۔ بعض اوقات ہم کتاب نہیں خریدتے کہ کیا کریں گے، لیکن اگر کتاب ضرورت کی ہو اور فائدہ دیتی ہے تو اس پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اور صدقہ جاریہ ہوتا ہے اگر آپ ایک کتاب لے کے خود رکھیں اور ایک کسی اور کو تحفے میں دیں اور وہ بھی یہی پڑھے پڑھائیں۔ علم کا بانٹنا جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ جی فرمائیے، آپ بات کیجیے۔ جی بات کیجیے، کیونکہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے تو میں اجازت بھی چاہوں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، ایوری ویڈنسڈے کو یہاں پر 9:30 to 1 PM ساؤتھ اینڈ ماسک میں، یو کے اسلامک مشن کی جو ماسک ہے یہاں، وہاں پر یہ تعلیم القرآن کی کلاس تفہیم القرآن کے نام سے ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارا انجسٹس ہے، انکائنڈنس ہے ہمارے آس پاس، تو ہم ڈس اپوائنٹمنٹ سے کس طرح بچیں؟ لوگوں کو جیسے وہ ہے نا ایسے ایکسیپٹ کر لیں، آپ سوچیں یہ ایسے ہی ہیں، ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ہارش ویدر ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی، آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف موسم کا گلہ شکوہ کہ موسم بہت خراب ہے، موسم بہت، کچھ کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ، ان کے اٹھتے بیٹھتے یہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاص طور پر یو کے والوں کی عادت ہے موسم کو ضرور ڈسکس کرنا ہوتا ہے انہوں نے، ایوری ڈے کا ویدر دیکھنا ہوتا ہے، بارش تو نہیں۔ تو جب بارش ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے تو ہر وقت امبریلا ساتھ، میں جب یہاں 4 سال کے لیے تھی تو میرے بیگ میں ہر وقت امبریلا ہوتا تھا، جو ہی باہر نکلے بارش، آدھا راستہ خشک ہے تو آدھے میں شروع ہو گئی، اپنے اوپر امبریلا رکھ لیا۔ ایسے ہی لوگوں کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت کون آپ کے ساتھ کیا کرے، آپ اپنی پروٹیکشن لے لیں، کان بند، میرے لیے نہیں، آئی ڈونٹ کیئر کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے پتا نا میں کون ہوں، میرے خلاف اخباروں میں لکھا گیا، میرے خلاف کتابیں چھپی، میرے خلاف گھر گھر پمفلٹ بانٹے گئے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہی۔
لیکن میں نے اس میں سے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ مجھے پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں. آپ کو خود پتا ہونا چاہیے آپ کون ہیں. لوگوں کی باتیں ان سے نہیں جج کروائیں، اپنے آپ کو اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں کہ آپ صحیح ہیں کہ نہیں. اگر صحیح نہیں تو پھر صحیح ہو جائے، اور اگر نہیں، اور اگر صحیح ہیں تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا کام کریں جو آپ کر رہے ہیں. کسی سے بھی اب لوگوں سے توقع ہی کیوں رکھیں؟ جب توقع زیادہ رکھتے ہیں نا تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی. جب ہم ان کو سمجھتے ہیں انسان ہے، کمزور ہے، غلطی بھی کریں گے تو معاف کر دیں گے. جی آپ فرمائیے. وعلیکم السلام. پیچھے. ہاں جی. I'm going to speak in English. Yes, you can. Yeah, you can speak. I brought my mum today because she really wanted to come. And in my heart I was thinking, I wonder what Allah Ta'ala's going to show me today, what I'm going to learn today. So I came. But I've just certified as a life coach, which is that I help women with their problems, with marital problems, parenting problems, with if they have confidence issues, anxiety, overwhelm, and stuff like that. And I've just certified as a life coach. And so I've been looking now that I want to get out there in the community, help women, and especially with what's happening in Gaza, that has been inspiring for me to become a leader. I think I feel like Khadija radiallahu anha, she was a very successful businesswoman in that Jahiliyyah time. I look at her and I think, wow, she was an amazing leader in what she did. And I think for me as well, I want to be able to make women leaders, make them become confident, strong again. So I want to listen today. Yeah, I just want to help. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. کیا آپ ان دا بگننگ فون پر ہیلپ کرنا شروع کر سکتی ہیں کہ ہم آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیں؟ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہماری ٹیم سے بعد میں مل لیں، اپنا نمبر دے دیں تاکہ پھر ہم لوگوں کو ریفر کر سکیں آپ کی طرف. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ. جی آپ بات کر لیجیے. وعلیکم السلام. اوکے. جیسے پرسوں میں نے آپ کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، آپ نہ پڑھائیں ایز اے ٹیچر، لیٹ دیم ریڈ ٹو یو. تو آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ لیٹس ریڈ سورہ کہف. اس نے جب اسٹارٹ کی تو میں ابھی اپنی فرینڈس کو بھی یہ کہہ رہی تھی، میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا یعنی کیا نا، ہی واز سو ایکسائٹیڈ. اور پھر اس نے مطلب اوکے ٹیل می مور اور ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا کہ چلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد دوبارہ سے یہ پڑھتے ہیں نا. تو آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کو، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ساری دنیا کو ہم پڑھاتے ہیں، یس ٹائم ہم اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں. بالکل کہ وہ خود سے خود بس ہم پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، خود سے خود بس. آپ نے بہت کام کی بات کی. آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دی کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ہر مجلس میں یہ بات کروں گی. اور میں جب تعلیم القرآن شروع کرا تھی پہلے دن بھی یہ بات کرتی ہوں، اس سفر پر اکیلے نہ جائیں، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ ہم خود اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، ہم نے کورس کرنا، ہم نے سبق یاد کرنا، ہم نے پڑھائی کرنی ہے، اور دروازہ بند کر لیتے ہیں اور بچے باہر ادھم مچا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا ٹیسٹ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں. نہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. جی بالکل صحیح کہا، ان کا ٹیسٹ تھا. جی آپ بولیں. وہ تو میرے خیال ہے دنیا سے جانے کے بعد آتی ہے. چلے کوشش کرتے ہیں. جی آپ بولے. وعلیکم السلام.
مل سکتی، آ جائیں، آئے مل. آپ کے لیے سے چلنا مشکل ہوگا، میں وہاں ہوں گی نا، آپ وہاں. مجھے یاد میں نے نماز پڑھنا پڑھتی ہوں شروع سے پڑھ، لیکن تفسیر قرآن مجھے 2-3 سال پہلے میں پڑھا. میرا اپینڈکس کا آپریشن تھا، تب میں نے آپ کا پڑھا. جب سے پڑھتی تھی میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. میں تب سے کوشش کر رہی تھی کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو اگلے سال کہہ کے پڑھایا آپ کا. میں سنگل مدر ہوں. میری مسجد کے قریب کسی نے بتایا کہ آپ کے لیکچر تھے، میں نے وہ جوائن کیا. مجھے بہت ڈر ہو گئی. میں اپنی امی کے پاس چلی گئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کے. میں کلاسز نہیں لے سکی. اب جب آپ کا پتہ چلا، آپ کا کل وہاں پہ تھا ہمارے لندن میں، مجھے کسی نے میسج کیا کیونکہ ان کو پتا ہے میں جس مسجد میں جاتی تھی. میں نے کہا ایک بار میں اپنی ہر عادت اللہ کو تجدید کے ٹائم بتا دیتی ہوں. مجھے ان سے کبھی میں نے ٹکٹوں کی کوشش کی، لوگوں نے 10 اکٹھی خریدی ہوئی تھی، مجھے نہیں ملی. میں اتنا رو رہی تھی. میری بیٹی 2 ہفتوں سے لگی رہی. یہاں کوئی عقیدہ ہے آپ کے ٹیم میں، انہوں نے میری بیٹی سے بات کی. میری بیٹی نے بتایا میری ماں بہت تکلیف میں ہے. میں 5 مہینے سے سیکھ پہ ہوں. مجھے ابنارملٹیز ہو گئی ہیں میری کمر میں، لیکن مجھے آپ کو دیکھنا تھا. اب مجھے کل پرسوں جا کے آپ کی ایک سیٹ ملی. میں اپنی بچی کی لا سکتی ہوں. میں نے کل 2 چیئرس نہیں ہے. میری بیٹی نے یہاں میرے لیے کمرہ بک کرایا. مما آپ وہ رات رہ لینا، اب تو وہ رکیں گی. آپ کسی کو میری بچی 25 سال کی ہے، میرے ساتھ میرا گھر چھوڑ کے میری ماں کے ساتھ میری خدمت کر رہی ہے. اس تکلیف میں اس نے مجھے کام پہ جب اس نے کہا مما صرف ایک سیٹ مل رہی. میں نے کہا بیٹا میری بڑی خواہش تھی میں آپ کو لے کے جا کے تھی. مما میں نے آپ کو ان کے لیے روتے دیکھا. میں آپ کا کمرہ بک کرتا ہوں. آپ واپس سفر کر کے لندن نہ آنا، اللہ آپ کے لیے ضرور کرے گا. آپ کی آج میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا. میں اس وقت میں کچھ نہیں کری، صرف آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ میں جی بھر کے دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ سب بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کی ساری تکلیفیں دور کرے. اور یہ جتنی محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا کرے. کیونکہ اللہ کی خاطر جو ملاقات ہوتی ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے. اور میری ماں جس سے میرے بہت ہو گئے. میں پچھلے سال اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس آ گئی ہوں. میں نے کہا اگر میں اپنا گھر یہاں چھوڑوں گی اللہ مجھے وہاں گھر دے گا. انشاءاللہ آپ دعا کریں میں آپ سے ملوں. انشاءاللہ میں ابھی اترتی ہوں نا اسٹیج سے تو میں آپ سے آ کے ملتی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے میں اجازت چاہتی ہوں اب آپ سے سب سے، کیونکہ ہم نے واپس لندن جانا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس مختصر جلدی سے بات کر لیں.